وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، انسان جب شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں خود بخود ہو گیا ہوں تو یہ ایک نان سینس ہے، ایک بیہودہ بات. اقبال جیسے فلسفی نے کہا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. جی، کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، کوئی بھی لوہا خود بخود خنجر یا تلوار نہیں بن جاتا، تو بنانے والا ہونا چاہیے. جی، اب اس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پاتی، نہ اس سوال کا جواب کسی سیاست داں کے پاس ہے اور نہ کسی سائنس داں کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ، اس کی میں نے بک پڑھی ہے A Brief History of Time، تو زندگی پر وہ بلیک ہول کے نظریے پر ریسرچ کرتا رہا. زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک پارٹیکل کا پتہ لگا لیا، اس کو گاڈ پارٹیکل کہتا ہے، کہ یہاں تک میں پہنچا لیکن اس کو کس نے بنایا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کا نام اس نے گاڈ پارٹیکل رکھا، اللہ نے اس کو بنایا. وہ کیا، وہ بھی مذبذب ہی تھا، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ اتنا بڑا دماغ اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت انہیں دیتا ہے، لیکن اپنے اس دماغ سے کائنات کی بہت ساری گرہیں تو کھول دیتے ہیں، لیکن اللہ ہی نہیں ملتا. کتنے بد نصیب ہوتے ہیں لوگ. سوال کا جواب بڑے سیدھے سادے انداز میں قرآن حکیم دیتا ہے. ہم بتاتے ہیں نا، تمہارے اس خلجان کا جواب، تمہارے اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے. کیا؟ ہم نے تم کو بنایا. وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو. ارے تم تو کیا ایک ایسی مخلوق ہے جو لیب میں ثابت نہیں ہوتی، جس کو جن کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے بنایا ہے. اور تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ میری عبادت. جی، اور جتنی بھی کتابیں ہیں جن کو مذہبی کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن وہ کتابیں کہیں نہ کہیں حقیقت کو اس طرح اجاگر کر دیتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، جیسے اندھیرے میں ایک کرن نکل پڑے. اس طریقے سے ان کتابوں میں جنہیں مذہبی کتاب کہا جاتا ہے، یہ روشنی کہیں صاف طور پر اور کہیں مبہم طور پر نظر آتی ہے. قرآن حکیم نے جب یہ کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. یہ طے ہے، جو پیدا نہ کرے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کوئی کرے عبادت کے لائق کوئی ہو؟ جی،
گیتا کا ایک شلوک ہے، پڑھ دیتا ہوں. اہم سروस्य پربھوః متّ سروم پرورتتے اِتی متّو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. اہم، اہم مانے میں، اہم ما ما میا مہم میں مت مم میں مئی، پھر آگے تین حالت ہے. تو اب اہم مانے میں اور ما مانے مجھ کو. ایک آبجیکٹو پیس ہے، ایک سبجیکٹو پیس ہے. میں اہم سروस्य پربھوః، تمام چیزوں کا پربھو کہتے ہیں باعث تخلیق، یعنی ریزن آف کریشن. میں نے ہی تمام چیزیں پیدا کی ہیں، میں ہی ریزن ہوں، مجھ سے ہی تمام چیزوں میں. اچھا، متّس، متّس مانے مجھ سے ہی، سروم ساری چیزیں، ایوری تھنگ ایوری ون. متّ سروم پرورتتے، پرورت کا مطلب ہوتا آغاز، ابتدا، شروعات. تو متّس مجھی سے، سروم ساری چیزیں، پرورتتے شروع ہوتی ہیں، مجھی سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. یہ دیکھیں گیتا کا صاف شلوک ہے. اس میں کسی آچاریہ کسی پنڈت کی تعبیر نہیں چلے گی، اس لیے کہ پورا ترجمہ میں نے گرامیٹیکل کیا ہے، اس لیے کہ میں خود گرامر کا طالب علم ہوں، سنسکرت گرامر کا، جو دنیا کی ٹفسٹ لینگویج ہے. اس کی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آسان ہے، گرامر انتہائی مشکل ہے. جی تو اہم سروس اس سے لگا دیتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا، ایس لگا کر اپوسٹرافی لگاتے ہیں تو کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے زید بک، زید کی کتاب، تو اس سے لگتا ہے. جیسے سہ تو تے تم تو تام تین تاب ہم تے تسمے تاب ہم تے بے تسمات تاب تس تے تو شان تسمات، اس کا اس سے لگا نا تاکہ سامنے. تو اہم سروس تمام چیزوں کا، جی پربھوః میں باعث تخلیق ہوں، میں نے خلق کیا ہے. اور متّ سروم پرورتتے، مجھ سے ساری چیزوں کا، مجھ سے ہی ساری چیزوں کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، اس کو اگر کوئی مان لے تو بولے عقل مند ہے وہ. اِتی متّ، ایسا، متّ کتا پرتے اس کو بولتے ہیں، ہتا چھوڑ کر، جتا جیت کر. جی اسی طریقے سے متّ مان کر، اس کو کتا پرتے بولتے ہیں. پرتے جانتے ہیں، لایتے کو بولتے ہیں. اور سوابی کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو اپسرگ بولتے ہیں. اپسرگ کل 22 ہے سنسکرت میں. جی پرتی پر پرا اپسم انو نسنیر دستور ویانی ادھی اپیتی سو ابھی اتپریو 22 ہے. ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے نرسری میں، سب یاد ہے ان کو. جی تو اہم سروس پربھوঃ، میں ہی تمام چیزوں کا باعث تخلیق ہوں، اور مجھی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں. اِتی متّ، یہ مان کر، بھجنتے مام میری عبادت کرتے ہیں، بدھا عقل مند لوگ، بھاو سمنوتاః اخلاص کے ساتھ. بھاو سمنوت، سمجھ پا رہے، ملا ہوا. تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں عقل مند لوگ جن کے پاس عقل ہوتی ہے. پتہ یہ چلا جو اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ بدھ نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا، بے وقوف ہوتا ہے. سب وہ موڑ ہوتا ہے، موڑ بے وقوف ہوتا ہے. جی وہی قرآن حکیم میں کہا گیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں ہے. اچھا یہ کڑکڑ میں کیسے؟ یہ سب شرع ہے، ٹھیکہ ہے، گرامر ساتھ نہیں دیتا. آئیے دیکھیں. میا تتمدم سروم جگد ویکت مورتینا متستانی سروبھوتانی نہ چاہم تیش ووستھتః. اب دیکھیں، میا میرے دوارا، میا مانے میرے ذریعے، میرے دوارا، تتم ادم سروم یہ ساری چیزیں گھری ہوئی ہیں، محیط ہوں میں، بالکل شاہی محیط. تتم کا مطلب ایک بچہ بھی بتا دے گا، تت کہتے ہیں جو چیز گھیرنے والی ہو، محیط کو بولتے ہیں. میا میرے دوارا، تتم ادم، ادم مانے یہ، ایم یہ پلنگ ہے، ایم یہ استری لنگ ہے، اور ادم یہ نپنسک ہے. جی تو ادم کائنات کے لیے نپنسک ہے. تو میا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا، اور میں اویکت ہوں. ویکتی کس کو بولتے ہیں؟ ویکتی مانے جو دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں ویکت. اور اویکت کس کو؟ جو انسین ہو، جو دکھائی نہ دے. لا تدرکہ الابصار، سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لے لیتے ہیں. روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت،
من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر ہے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اور جو کوئی کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. جی یہاں دیکھیے اللہ کو مرنے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا. آنکھوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے جو میرا دیدار کر سکے، میری تجلی کتاب لا سکے. جی تو میا تتمیدم سروم، میں محیط ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ محاط جو ہوتا ہے محیط کے اندر رہتا ہے. اب محیط محاط پہ کیسے آ جائے گا، پھر محیط کیسے رہ جائے گا. ارے بھائی جس میں ہینڈ کرچف ہے، یو سی دیکھا، اب یہ ہاتھ میرا اس کے اندر ہے، اب یہ جو ہینڈ کرچف ہے میرا یہ محیط ہے، گھیرے ہوئے. اب یہ ہاتھ محاط ہے. اب یہ اگر محاط میں آ جائے تو محیط کہہ رہے تھے، یہ تتم کیسے ہوا، تت کیسے ہوا یہ. اور کہا کہ ابیکت ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا. دکھائی مورتی کیسے بنی تھی جو چیز دکھائی نہیں دیتی. ارے جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب تاج محل کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب آپ تصویر بنا رہے کرسی کی اور بولے یہ تاج محل ہے. نانسنس. کیسے آپ نے دیکھا نہیں، آپ کرسی بنا کر کے بتائیں گے تاج محل ہے، اس لیے کہ آپ نے تاج محل دیکھا نہیں. تو میا تتمیدم سروم، میرے دوارا یہ سروم جگت، پوری کی پوری دنیا، پورا عالم تتم ہے، گھرا ہوا ہے. اچھا میں ابیکت ہوں. مورتی نہ مانے شخصیت، مورتی مانے شخصیت، میں ابیکت مورتی ہوں، میں ابیکت شخصیت ہوں. اور حدیث میں شخص کا اطلاق نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر صحیح ہے، لا شخص احب، یعنی شخص کہا جا سکتا ہے اللہ کو. جی میں نے عقیدے کتاب تضمیس العقائد کے اندر الحمدللہ ان تمام چیزوں اللہ کے لیے حق ثابت ہے، کمر ثابت ہے، کنف ثابت ہے، ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی ہے. تو ابیکت مورتینا، میں ابیکت انسین، غیر مرئی، جو دکھائی نہیں دیتا، وہ شخصیت میں. اچھا متستھانی سرو بھوتانی، بھوتم بھوتے بھوتانی، واحد تسنیہ جمع، پشپم پشپے پشپانی، ایک پھول دو پھول کئی پھول. تو متستھانی سرو بھوتانی، مت مانے مجھ سے، مجھ سے ہے تمام چیزیں. اچھا یہ دنیا کی عجیب و غریب زبان ہے. ہم جب اردو بولتے تو کہتے ہیں پھل اور پھول، یعنی دو چیزوں کے درمیان اور کو لاتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ فروٹ، پھول اور پھل، فروٹ اینڈ فلاور، بیچ میں اینڈ لاتے ہیں نا، فروٹ اینڈ فلاور. یہ دنیا کی واحد زبان ہے، اینڈ بعد میں آتا ہے. پشپم پھلم چا، پھول اور پھل، اینڈ بعد میں آتا ہے. عجیب و غریب زبان نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں متستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم، چا چا اہم ہے اصل میں. اس میں پانینی سوتر اکا سور نے دیرگا آ پلس آئی اکول ٹو آ. تو نچا تیشو اوستھتہا، تیشو ان میں استھت نہیں ہوں، مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں سے ایک میں بھی استھت نہیں ہوں. کیسے مانتے کر میں کہا ہے وہ تو عرش پر مستوی ہے. یہ گرامیٹیکلی ترجمہ ہے، کوئی بھی سنسکرت کا جاننے والا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو غلط ہے وہ. جی تو تین چیزیں معلوم ہوئی، محیط ہے اللہ، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور دوسری چیز ابیکت ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اور تیسرے ساری چیزیں اس سے ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. چلیے ایک شلوک اور پڑھ لیتے ہیں. اوجاننتی مام موڈھاہ مانوشیم تنماشرتم پرم بھاومجاننتہ مم بھوت مہیشورم. جی مہیش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، القادر کے معنی میں عظیم القدرت، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا. ایش، اور ایش کا مطلب ہوتا ہے قوت، قدرت، اور ور مانے والا، ایشور القادر. جی تو اوجاننتی مام موڈا ہا، جانتے ہیں مجھ کو، مام مانے مجھ کو، کیا جانتے ہیں؟ موڈھا بے وقوف لوگ. بے وقوف کیا جانتے ہیں؟ مانوشیم تنماشرتم، کہ میں کسی انسان کے جسم میں آشرت ہوتا ہوں، حلول کرتا ہوں. حلول کے عقیدے کا رد کیا گیا. یہ تو گرامر ہے، یہ گرامر نہ جاننے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ گئے ہیں سب.
یہ ٹیکا کے اندر شرح کے اندر ہے. اس کا انواد اگر اس طریقے کے علاوہ کیا جائے صحیح نہیں ہے وہ جی، اس لیے کہ میں بیسیکلی گرامر کا طالب علم ہوں. او جاننتی مام، مجھے جانتے ہیں بے وقوف لوگ کہ میں انسانوں میں آشرت ہوتا ہوں. تنو مانے بدن، مانوش مانے آدمی، آدمی کے بدن میں آشرت ہوتا ہوں. یہ غلط ہے، یہ بے وقوف لوگ مانتے ہیں جی. کتنی عجیب بات کہی ہے. کہتے ہیں ہر انسان میں ہے، کتے میں ہے، سور میں ہے، بلی میں ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور ایک بات اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں جو کرم کیے ہیں اچھے برے، اسی اعتبار سے اسی دنیا ہی میں اس کو سورگ اور نرک ملتا ہے. غلط ہے یہ جی. چلیے ایک شلوک کا تجزیہ کر لیتے ہیں، علمی تجزیہ، اور وہ بھی گرامیٹیکلی پڑھتے. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھائے کیرتنیشیہ. اس طرح پڑھنے کے لیے بھی مصیبت ہے جی. ایک دفعہ بول رہا ہوں، ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھائے کیرتنیشیہ. کہتے ہیں ہتہ مانے مارا ہوا، ہتا ہتا ہتم، یہ اپرتیہ ہے. مارا ہوا مارا ہوا مارا ہوا، میسکولین فیمینین نیوٹر. تو مارا ہوا، اور اس کے بعد او کیسے ہوا؟ حشیشہ قاعدہ ہے وہ، یو ہو گیا، ہتو ایسا ہوا، یہ حشیشہ قاعدہ اس میں. تو ہتو وا مانے یا، تو ہتو وا پراپسیسی سورگم، اگر تو مارا گیا تو سورگ پائے گا. اچھا، جتوا وا بھوکشسے مہیم، اور جتوا جی کر، ابھی میں نے بتایا کتو پرتے ہے، جی کر بھوکش سے فائدہ اٹھائے گا تو بھوکش کرے گا. مہیم اس کا زمین کا، مہی اگر اس کو ہرسو پڑھی ہے دیرگھ پڑھی ہے، مہی پڑھی ہے مہی پڑھی ہے، دونوں میں زمین. اب دیکھیں یہاں ہتا کے مقابل میں جتوا لایا گیا ہے، یعنی موت کے مقابل میں زندگی، اور سورگ کے مقابل میں زمین. اب ظاہر ہے کہ یہاں تقابل ہے. ہتا مرا ہوا مارا ہوا، اور جتوا جی کر، موت کے مقابل میں حیات. جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں. سورگ پائے گا مر کر. اچھا، جی کر مہیم، جو زمین ہے وہ سورگ نہیں، جو سورگ ہے وہ زمین نہیں. صاف صاف اس لوگ کہتا ہے کہ سورگ اس زمین سے باہر ہے. کیسے آدمی یہاں کچھ بند کر کے زمین کے اندر آ کر کے زمین کی چیزیں بھوکش کرے گا؟ تو غلط ہو گیا نا. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم. تو ابھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ حوروں کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو لالچ دیتا ہے کہ سب کو مارو. ایسا بولتا ہے، ایسا بولتے ہیں سب کو مارو. جنت کا وعدہ کرتا ہے وہ، جنت میں استریاں ہوں گی، جنت میں حوریں ہوں گی. ارے یہاں کرشن جی کیا کر رہے ہیں ارجن کے ساتھ؟ یہ تو کہہ رہے ہیں. اب دیکھو، ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم. شس جانتے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بھوتی بھوتا بھونت، بھوسی بھوتا بھوت، بھوامی بھواما بھو. جانتے ہیں یہ گرامر جاننے کے لیے جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر، ورنہ قریب نہ جائے جی. بہت ہی مشکل ہے. جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر جی. تو اب دیکھیے، اب کہتے ہیں کہ مر گیا اگر تو جنت ملنے والی ہے. ہتو وا پراپسیسی سورگم. اچھا، اور سورگ کہاں ہے؟ مہیم میں نہیں ہے، یہاں دنیا میں نہیں ہے. بلکہ اگر موت کے مقابل میں حیات ہے، جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات ہے. حیات نہیں تو سورگ کے مقابل میں مہی ہے، جو سورگ ہے وہ مہی نہیں، جو مہی ہے وہ سورگ نہیں. اس کا مطلب سورگ اس کائنات سے باہر ہے، اس دنیا سے باہر ہے. اچھا، تسمات، اس لیے دیر فور تسما اتشٹ، کھڑا ہو جا. کون تھے؟ کنتی کے پتر. معلوم ہے آپ کو؟ یہ پانڈو کی جو دو بیویاں تھیں، مادری اور کنتی سے تین ہیں، ارجن یدھشٹر اور اپنے ارجن یدھشٹر، اور ایک صاحب اور ہیں، اور مادری سے دو ہیں، نکل و سہدیو. تو اب کنتی کے پتر ہیں، بیوی سے ہیں وہ. تو اے کنتی کے پتر تو کھڑا ہو جا، یدھ کرنے کے لیے. یہ یا جب لگتا ہے نا، یا تو لیے کا معنی دیتا ہے. آپ کو بولوں کہ ایک لفظ کی تقریباً 62 حالتیں ہوتی ہیں. اب کتنا جینیس ہونا، ایک لفظ کی 62 حالتیں ہوتی ہیں، 64 حالتیں ہوتی ہیں. اب یدھ ہے، جیسے کہا جاتا ہے چلیے رام کا نام لیا جاتا ہے تو بھائی چلیے گردانی کر دیتے انہی کے نام سے.
रामः रामो रामा रामम रामो रामा रामे रामाभ्याम रामय रामाय रामाभ्याम रामे रामात रामाभ्याम रामे रामस रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु। कितनी हालतें होंगी एक लफ्ज की। तो रामाय, राम के लिए बसों पर लिखा रहता सर्वजन हिताय, याय लगा तो लिए, सर्वजन हिताय, तमाम लोगों के हित के लिए, फायदे के लिए जी। तो युद्धाय, युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा ऐ कुंती पुत्र की तनिश्चय, मजबूत अज़्म करके। अब देखो यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अगर मर गया तो स्वर्ग पाएगा और अगर जिंदा रहा तो जमीन की नेमतें भोग करेगा। ये क्या है, लालच नहीं है। अरे भाई, कुरान पर एतराज करने से पहले तो इसी श्लोक को देख लेते हैं। यहाँ भी तो कृष्ण जी उनको लालच ही दे रहे हैं ना, मर गया तो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा, और जिया तो जमीन की जो है नेमतें उससे तो लुत्फानंदोज़ का बहरावर होगा जी। ये मतलब इसका कहते हैं ये कुरान हकीम जात बात की बात कर रहा है। कहते हैं कुछ आयतों को कॉन्टेक्स्ट से काट करके ये साबित किया जाता है और नफरत फैलाई जाती है कि कुरान हकीम जात पात की बात करता है, कहता है कि जहाँ पाओ जो इनको मार दो। एक उसूल बता रहा हूँ, कुरान हकीम में जहाँ जहाँ लड़ाई की बात है, तीन चीजों में सारी चीजें आएंगी। एक तो कुरान हकीम वहां लड़ने की इजाजत देता है, इजाजत है जब जुल्म किया जाएगा। कैसे? अल्लाह ने फरमाया उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बेसबबिया उज़िन ली, इजाजत दी गई उन लोगों के लिए लड़ने की जिन पर जुल्म किया गया, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया। क्या? वइन्नहुम अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम। कोई आए तुमको तुम्हारे घर से निकालने लगे, तुम्हारे माल पर कब्जा करने लगे, तो एक हालत ये है कि आप लड़ सकते हैं, आपको लड़ने की इजाजत है। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वइन्नहुम अला नस्रिहिम लक़दीर वइन्नहुम अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम। घर से निकल जाओ, तुम्हारे घर से, घर मेरा है, तो लड़ सकते हैं। एक दूसरी जगह पर है वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। अरे क्या हो गया है तुम्हें कि तुम लड़ते नहीं हो, जबकि कमजोरों का हाल कितना बुरा है। बच्चे चीख रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, विल्दान, निसा, मुस्तज़अफ़ीन, कमजोर लोग, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस जालिम बस्ती से हमें निकाल दे, क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। तो जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो लड़ सकते हो, और दूसरे के ऊपर जुल्म हो तो लड़ सकते हो, ये दूसरी हालत है। और तीसरी कुरान हकीम बता रहा है वइन नकसू मिन बादि ऐमानिहिम मिन बादि अहदिहिम व तानु फी दीनिकुम व तानु, अगर कोई अहद है तुम्हारे और किसी के दरमियान, तो अगर वो अहद को तोड़ दे तब तुम्हें तलवार उठाने की इजाजत है। अब इन तीन हालतों के अलावा किसी भी हालत में किसी से जंग जायज नहीं है। और कहीं से भी कोई तावील करता है कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो, ये गलत है, कॉन्टेक्स्ट से काट करके। अब एक कहते वक्त, अरे भाई शर्त को जिक्र नहीं करते, जजा को डायरेक्ट जिक्र कर देते तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर ही है ना। फैदन सलखल अशहुरुल हुरुम, जब हराम के महीने खत्म हो जाएं तब। अब देखिए शर्त को खत्म कर दिया गया, जजा को ले लिया गया, कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात कही गई है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह हुआ कि सारी चीजें जहां लड़ने की बात आई है, इन तीन चीजों में से किसी एक शिक के अंदर दाखिल हो गए, वरना यह जायज नहीं है कि किसी को, किसी बेगुनाह को मारते फिरो। और क्यों? इसकी दलील मौजूद है उसी आयत के बाद, जिसको कॉन्टेक्स्ट से काट करके पेश किया गया है, उसी आयत के फौरन बाद वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलामल्लाहि सुम्मा अबलिगहु मा मना। अल्लाहु अकबर। क्या कहा जा रहा है कि if one amongst the pagans ask you for asylum, grant it to him, that maybe शायद hear the word of Allah, अल्लाह की बात सुने, अल्लाह का कलाम सुने, इसमें कलाम अल्लाह। Then फिर escort him to where he will be secure, फिर उसे वहां पहुंचा दो जहां वो महफूज रहे। अल्लाह को देखिए, फसाद के मौके पर कोई गैर मुस्लिम अगर आपसे पनाह तलब करे, ग्रांटेड टू हिम, उसे पनाह दे दो।
اور اسے اپنے پاس رکھو، کلام اللہ سنے وہ، اور اس کے بعد اسے جہاں امن کی جگہ وہاں پہنچا دو. یہ اس آیت کے بعد ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے. اگر مارنے کا حکم ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا، اس کو پناہ کیوں دی جاتی؟ اللہ، یہ بات نہیں ہے. تو بات کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب، اگر اسے ہم مذہبی کتاب کہتے ہیں، آپ غور سے دیکھیے تو کسی کتاب کے اندر بلا وجہ کسی کو مارنے سے روکا گیا ہے. رحم، یہ جانتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی صفت کو پہلے ذکر فرمایا ہے، جانتے ہیں. اور حدیث جریر بن عبداللہ جسے امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، حدیث اس طرح، وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحم الناس، دیکھو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. دیکھو لوگ ہے، لوگ یعنی مسلمان نہیں ہے خالی، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ دیکھو الناس ہے، دا پیپل، تو پیپل میں سب آگے، مسلم اور غیر مسلم سب آگے. بلا وجہ کسی کو مار نہیں سکتے آپ. دیکھیے حدیث بھی بتا رہی ہے لا يرحم الناس من لا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کو پر رحم نہیں کرتا. تو رحم اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ الرحمن کے ساتھ ایک اور صفت بڑھا دی، الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آئیے اس اعتراض کا جواب لے لیتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تم اسی رحمان اور رحیم کو مان کر کے لوگوں کو قتل کرتے ہو. کیسے؟ یہ 3 جگہوں پر لڑائی کا حکم دیا گیا خالی، چوتھی جگہ پر نہیں. کہیں بھی آپ بولیں گے تو ان 3 شقوں میں سے کسی ایک شق کے اندر بات آ جائے گی، نہیں تو کانٹیکسٹ کٹی ہوئی ہوگی. جی تو اگر رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تو یہ جانوروں کو مارنے کا حکم کیوں دیتا ہے کہ بھئی جانوروں کو کاٹ کر کے کھا جاؤ؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. اب یہ مالک ہے پوری کائنات کا، بادشاہ ہے. اب وہ بولتا ہے یہ چیز تم کھا سکتے ہو، آپ کو بول رہا ہے یہ چیز کھا سکتے ہو، یہ چیز پی سکتے ہو، برابر، یہ چیز پی سکتے ہو. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ پئیں یا نہ پئیں، آپ کو اختیار دیا گیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مالک نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو پی سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اس لیے جو مالک ہے، وہ جب مالک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم استعمال کر سکتے ہو تو استعمال کرو یا نہ کرو، آپ کی مرضی. لیکن مالک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کہا. آپ کون ہوتے اسے پوچھنے والے؟ دوسرا سوال، ایک شیر کو ہم نے پکڑ کر باندھ دیا، شیر کو پکڑ لیا، باندھا ہوا ہے. اب اس کے سامنے اگر گھاس رکھ دیں، ظلم ہے کہ رحم ہے؟ گھاس رکھنے تک ظلم ہے کہ رحم ہے؟ ارے ظلم ہے گھاس رکھنا. گوشت رکھنا ضروری ہے. گوشت لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں گوشت لانا ہی ہے، اس کی غذا بننا ہے، یہ ظلم ہے یہ. جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 قسم کے دانت دیے. یہ پوائنٹڈ ہوتے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ گوشت کھا سکتے ہیں. انسان کی فطرت میں داخل ہے. اس میں 2 دانت. جانور کو دیکھو آپ، جو گوشت کھاتے ہیں پوائنٹڈ دانت ہوتے ہیں، اور جو گھاس کھاتے ہیں ان کے دانت الگ ہوتے، پوائنٹڈ نہیں ہوتے. اور انسان کے منہ کے اندر 2 قسم کے دانت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور گھاس بھی کھا سکتا ہے، گھاس پھوس بھی کھا سکتا ہے، سبزی کھا سکتا ہے، ساری چیزیں کھا سکتا ہے. تو یہ گویا فطرت ہے کہ دونوں چیزیں کھائے، اور اس وجہ سے دانت رکھے گئے کہ اس کے بدن کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں تو ضرورت لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیکار چیز پیدا کر دی ہے انسان کے بدن کے اندر، انسان کے منہ کے اندر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا. تو وہ آپ شیر کو باندھ کر کے اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. اگر باندھ کر کے اسے گھاس کھلائیں گے، گوشت نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا. اچھا یہ بتائیے، ایک شیر کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جی ابھی ہم نے ثابت کیا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہو. گیتا سے ثابت کیا میں نے. جی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا. سانپ کو پیدا کیا، بلی کو پیدا کیا. بلی کے سامنے گھاس رکھ دو، کھائے گی وہ؟ اسے چوہے چاہیے. اب آپ یہ کہیں کہ بلی کو پیدا کرنے والا ظالم ہے اس لیے کہ اس نے گوشت خور جانور کو پیدا کر دیا.
بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس جنم میں برا کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں بکری ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے گائے ہو جاتا ہے، یا اس طریقے بیل ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ہو جاتا ہے. اب بتائیے یہ اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے کہ نہیں؟ اب ان کو اگر کاٹ کر کھا لیا جائے تو روح نکل گئی نا، مکتی دینے والی بات ہو گئی. تو مکتی دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ اگر عقلی تجزیہ کریں تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس طریقے کے اعتراضات کہ اللہ رحمان و رحیم ہے تو پھر وہ جانوروں کے ذبح کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کا مسلمہ ہے، آپ کا مسلمہ ہے. میں نے منطق پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صنعت خمس میں سے قیاس ہے، قیاس جدلی. قیاس جدلی کا مطلب یہ تو ہے جو قضا یا مقبولہ اور قیاس قضا یا مسلمہ سے مرکب ہو. جیسے کہا جائے کہ ذبح الحیوان قبیح، یہ صغرا ہے، اور کل قبیح واجب الترک، حد اوسط کو گرانے کے بعد نکلا کہ ذبح الحیوان واجب الترک. یہ آپ کا مسلمہ ہے، یہ آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. جی تو یہ آپ کا مسلمہ ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے. عقل سے آپ ثابت کیجیے، اسی طریقے سے آپ کسی شلوک سے ثابت کیجیے، ثابت نہیں ہوتا. تو یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر وہ ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے. لڑائی کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے بتایا کہ اسلام 3 مواقع کے اوپر لڑائی کی اجازت دیتا ہے، بقیہ نہیں. ورنہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو تم سے لڑتے نہیں، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف کرو. اگر مطلب ہوتا جہاں پاؤ مارو، یہ غلط ہے. پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ کہ آیت کریمہ دوسرے سے کانٹرڈکشن والی ہو جائے گی، غلط ہے. یہ گویا کہ اس طریقے کی بات جو لوگ کرتے ہیں انہیں عربی زبان نہیں آتی اور دوسرے قرآن حکیم کا مطالعہ انہوں نے گہرائی سے نہیں کیا ہوا. اب بتائیے یہاں جیسے بدر میں اس طرف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جو مقابل میں کھڑے ہوئے سب رشتہ دار ہیں دوسرے کے، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی آپ دیکھیں گیتا کا پہلا جو شلوک ہے اس کے اندر یہی ہے کہ پانڈو کے لڑکے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے دھرتراشٹر کے بیٹے کورو کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ بیچارہ اندھا ہے کون؟ دھرتراشٹر. اب اسے دکھائی نہیں دیتا تو اپنے رتھ بان اپنے جو وزیر کو بولتا ہے کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، تم مجھے بتاؤ کہ اس کروکشیتر کے اندر، اور کروکشیتر کو کیا بولتا ہے؟ دھرم شیتر بولتا ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلا شلوک ہے. دھرمکشیترے، تلفظ پروننسیشن بہت مشکل ہے، اگر گرامر نہ آتا تو آدمی صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، اٹکل ہی کرے گا وہ. تو دھرمکشیترے کروکشیترے سمویتا یویتسوہ مامکا پانڈواشیو کم کروت سنجے. سنجے جو اس کا رتبان ہے اس سے ادھر کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ دھرم کے چھیتر میں اور کروکشیتر میں لڑائی کے، کروکشیتر کو دھرم چھیتر بولتے ہیں. یعنی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی دھرم بن جاتی ہے، لڑائی کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ دھرم نہیں ہے، ادھرم ہو جاتا ہے. کہیں کہیں نہ لڑنا نہ جنگ کرنا یہ ادھرم بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور بتایا گیا، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی پانڈو کے لڑکوں کے درمیان کیا ہوا؟ کم کروت سنجے، کیا ہوا، کیا کیا میرے اور پانڈو کے بیٹوں نے، کیا کیا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا اب ارجن نے کیا کیا بیچارے نے؟ وہ اپنی جو دھنوش ہوتی نا گانڈیو، اس کو رکھ کر کے، اپنا ترکش رکھ کر کے وہ جا کر کے رتھ کے پیچھے اوپاوشت بیٹھ جاتا ہے. ہاں مجھے نہیں لڑنا ہے. اب نہیں لڑنا، ایک آدمی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سامنے سب رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں اور وغیرہ. استاذ بھی موجود ہے دروناچاریہ جی سے دونوں کے لڑکوں نے اسے دھنوش اور یہ لڑنے والی چیزیں سیکھی، لڑنے کا فن سیکھا. کہتے ہیں میں نہیں لڑتا. اب بھائی ایک آدمی نہیں لڑنا چاہتا، اب آپ کیوں ابھار رہے ہیں اس کو؟ اب دیکھو کتنا زبردست ابھارا ہے انہوں نے. پڑھتا ہے اس کو، اتھ چیتممم دھرمم سنگرامم نہ کرشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چ ہتا پاپم اواپسیسی. کتنا مشکل ہے یہ زبان، کتنی مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں اتھ، اتھ مانے بٹ، لیکن چیت مانے اگر، اف. جی اتھ چیتممم، امم مانے یہ،
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम, ये है धर्म के लायक ऋत प्रत्यय, धर्म युक्त, धर्म के लायक, धर्म जैसी, धर्म वाली इस संग्राम को, इस लड़ाई को अगर तू नहीं करेगा, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तू ये जंग नहीं करेगा तो ततस, ये चेत के मुकाबले में तत आया, अगर, तो, मगर, अगर के मुकाबले में तो स्वधर्मम, स्वधर्म अपना धर्म, धर्म और कीर्तिम, कीर्ति माने खैर, तो कीर्तिम खैर और कार्य नेक, और इसी तरीके से अपना धर्म हित्ता छोड़कर, कत्तो प्रत्यय पापम वाप्स्यसि, तो गुनाह का मुर्तकिब होगा, पाप का मुर्तकिब होगा। देखिए ये अर्जुन को समझा रहे कि लड़ेगा नहीं तो पाप को प्राप्त होगा। अब देखिए एक आदमी नहीं लड़ रहा है, उसको कृष्ण कह रहे हैं कि तू लड़ने के लिए तैयार हो जाने तो पाप को प्राप्त होगा। अब बताइए क्यों उभार रहे हैं, लड़ने के लिए क्यों उभार रहे हैं? इसलिए कि ये जंग ये जमीन के लिए जंग है, ठीक है, हक है उनका, हक के लिए जंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे नबी ने जो लड़ाई लड़ी है वो अल्लाह के लिए लड़ी है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, जमीन के लिए लड़ाई अपने नहीं लड़ी है, ये लोग अपने घरों से निकाल दिए गए बिला वजह, बगैर हक के, जबकि ये सिर्फ एक बात बोलते थे कि मेरा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। तो अल्लाह के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और अल्लाह के लिए लड़ने के लिए गए। उन्हें दुनिया मतलब नहीं है कि लड़ेंगे तो दुनिया मिलेगी, ये तो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, वो तो इसलिए लड़ रहे हैं अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। तो दोनों लड़ाइयों में फर्क है। अगर ये धर्म है तो अल्लाह के लिए लड़ना बदरजा वाला धर्म है, तो कैसे इतराज कर सकते हो जी? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्व धर्मं कीर्तिं च हित्ता पापम वाप्स्यसि, हित्ता में छोड़कर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, कहते हैं कि वो सिखों का खुदा अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुसलमानों का जो खुद अल्लाह है वो अलग है। अच्छा, पारसियों का खुदा अलग है और हिंदुओं का भगवान ईश्वर वो अलग है। अच्छा, एक बात बताओ, ये चांद किसका है? मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, ईसाइयों का किसका है? ये सूरज किसका है? अच्छा, अगर ऐसे होते कई सबके खुदा, तो जितने खुदा होते उतने सूरज होते, उतने चांद होते। अच्छा, और इसी तरीके से सबकी फिंगरप्रिंट्स एक जैसी होती, जबकि एक आदमी की पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में एक आदमी की फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से नहीं मिलती है जी। साइन गलत हो सकती है, फिंगरप्रिंट सब लेते हैं। एक मर्तबा आपने गलती कर ली, मारेंगे, आ जाएगा, यही वही आदमी था। साइन गलत हो सकती है, फिंगरप्रिंट्स गलत नहीं होती। अगर बनाने वाले कई होते तो फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती, इसलिए कि हर एक की तखलीक जुदा जुदा होनी चाहिए। हर एक का दिमाग, हर एक खुदा का दिमाग अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से बनाएगा। हमने कभी नहीं देखा कि जरूरत पड़ी हम नारियल लेने के लिए नारियल के पेड़ के नीचे गए, पपैया लटका हुआ है। हम नहीं देखते कि हम सेब लेने के लिए गए तो वहां पर अनार लटका हुआ है। ये कायनात की एकसानियत बताती है, कायनात के पीछे सिर्फ एक ही हस्ती है, और ये गीता भी कहती है। लॉ, आइए पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि तमाम धर्मों को छोड़कर, श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, त्यज, त्याग, ये पर जो है ये उपसर्ग है, त्यज, त्याग करके, त्यज। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं रज, रज मींस टू गो, टू प्रोसीड। तो तमाम रास्तों को छोड़कर मेरी शरण में, मेरे एक की शरण, मामेकम, मेरी एक की शरण में आ जा। देखिए, एक की शरण में आ जा। अल्लाह, एक का लफ्ज़ है, जैसे पनाह में किसका? एक की पनाह में, मामेकम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण में आ जा। तो अगर तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तेरे तमाम गुनाह को माफ करूंगा। अल्लाह, इसका मतलब यह है कि एक
معبود کا تصور یہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا چلیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ اجنما ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو بات یہاں بھی کہی گئی ہے۔ آئیے چلیے پڑھ لیتے ہو۔ یو مام جمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسموڑ سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے۔ تو بتایا گیا کہ یو جو یہ یو یہ یم یو یان این یابھیم یہ اسم یابھیم اسمات یابھیم یس یشام یسمن یشو، تو جو الذی، تو یو مام جو مجھ کو اجم مان کر، اجم کا مطلب ہوتا ہے جنم نہیں ہوا جس کا، لم یلد ولم یولد، اور اناد یو مام جمنا دمچا کہ میں آدی ہوں، اول ہوں، اول کا مطلب لیس قبلہ شیء، جس کے پہلے کچھ نہ ہو، تو میں انادی ہوں، آج مجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو جو آدمی مجھے ایسا مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی ہے، میں پیدا نہیں ہوا، وہ، اور جو یہ مانتا ہے کہ میں اول ہوں، اچھا یو مام جمنادم چ ویتی، ویتی وتا ودنت ویتسی وتا وت ویدمی ودوا ودما، اتنا مشکل ہے، تو ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ، تو جو مجھے اس طرح مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں، اس طرح مانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، ابتدا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو ویتی لوک مہیشورم، اور اس کائنات کا مہا ایش سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، تو گویا کہ میں نے اپنی قدرت سے اس پورے لوک کو بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتایا گیا یو مام جمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑھا، تو وہ عقل مند ہے، موڑ نہیں ہو، ایسا موڑ سمرت ایشو، تمام انسان، مرت مانے انسان، مرت ایشو، ایشو کیسے ہوتا ہے؟ ایشو جب ہوتا ہے نا تو وہ جمع میں آتا ہے، ان میں تسمین تیو تیشو، اس میں، ان دونوں میں، ان سب میں، جیسے سات ہوتے تم تو تان تین تابیم تے تسمت تابیم تے تسمت تابیم تے تس تو تیشم تسمین تو تیشو، تیشو ان میں، سمرت ایشو، ان تمام انسانوں میں، ان تمام انسانوں میں، سمرت ایشو، تمام انسانوں میں وہ عقل مند ہے، میں اس کے سارے پاپ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہاں اجم ہے، وہ پیدا نہیں ہوا۔ اچھا اور ایک پڑھ لیتے ہیں، اویناشی، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اویناشی ہے، وہ مرتا نہیں ہو، جی اس کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، مرتا نہیں ہو، اویناشی تو تتویدی، اسے تو ہمیشہ رہنے والا سمجھ، اویناشی ہے، اس کو کوئی ناش نہیں کر سکتا، اویناشی تو تتویدی این سرومیدم تتم، ایک تو میں اویناشی ہوں، دوسرے میں نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، کائنات محاط ہے، میں محیط ہوں، کائنات مجھ سے گھری ہوئی ہے، میں کائنات کو گھیرے ہوئے، تتم ہوں میں، تو اویناشی تو تتویدی این سرومیدم تتم وناشم اویسیاسیا نہ کشت کر تم ارہتی، اور اس کے وناش کے کوئی بھی لائق نہیں ہے کہ کوئی اس کے وناش کر سکے، یہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، یہ اس شلوک سے ثابت ہوا۔ تو ایسے لوگ عقیدہ غلط رکھتے ہیں تمام شلوکوں کی موجودگی میں، کس طریقے سے کوئی تعبیر کی گنجائش میں، گرامر کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کون سا لفظ کیسے بنا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا مول دھاتو کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، کیسے یہ لفظ بنا ہے، میں خالی ٹیکا نہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی انواد دیکھ لوں یا اس کا ٹیکا دیکھ لوں، اس کے شرح دیکھ لوں، ایکسپلینیشن دیکھوں، گرامر نص بول رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں کہ جو باتیں ان کتابوں میں ہیں، جن کو مذہبی کتاب مانا جاتا ہے، مذہبی کتابیں کہا جاتا ہے، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ خامخواہ کسی کے اوپر ظلم کریں، رحم سے ہاتھ دھو لیں، جی۔ اور کسی پنڈت سے میں نے کہتے ہوئے سنا تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے حدیثوں کو دیکھا تو بینی جو بول رہا ہے تمام چیزیں حدیث میں، کہتے ہیں کہ لوگوں سے اگر کہو کہ بھائی قرآن سنیے، لوگوں کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ بھی اسلام کی باتیں میں بتانے کے لیے آپ سنیں، ارے بھائی مذہب کی باتیں چھوڑو، بھائی اسلام کی باتیں چھوڑو، پھر کیا بات کریں، انسانیت کی بات کرو۔ اچھا انسانیت کی بات، اب وہ پنڈت نے کیا کہا کہ انسانیت 5 چیزوں کو بولتے ہیں، 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو انسان ہے، یہ 5 چیزیں انسانیت ہیں، کیا؟ کام اگر ہے تو انسان نہیں ہے، کام، کرودھ، مت،
لوبھ، موہ، یہ 5 چیزیں. جب میں نے حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک حدیث نہیں، چلو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. جب عبداللہ بولا جائے مطلق تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتا ہے عبادلہ میں. جی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، تکبر ہو. دیکھو مد مانے کبر ہوتا ہے، مد مانے کبر، تکبر. اگر تکبر ہو رائی کے برابر، وہاں تو صرف مد کہہ دیا گیا. یا حدیث کے اندر اس سے اوپر اٹھ کر کے بات کہی گئی کہ تم تکبر کی بات کرتے ہو. ارے تکبر ذرہ برابر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو مد دیکھو، تکبر جس کے اندر انسان ہے. اچھا مد آ گیا. اچھا کام، کام کہتے ہیں خواہش کو، دل جو چاہے کرو. آج کہا جا رہا ہے نا تیرا دل جو چاہتا ہے وہ کر. اچھا تو میرا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے، آپ کا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے. اچھا خواہشیں مختلف ہے، ٹکراؤ رکھا ہے، فساد رکھا ہے، اور ان اللہ لا یحب الفساد. تو دل کو اجازت دی جائے کہ جو کہے وہ کرو. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ بن حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہلکات ثلاث اعجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع. رواہ البزار فی مسندی. امام بزار رحمہ اللہ مسند بزار کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. روایت صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی انسان کو 3 چیزیں ہیں. اگر 3 چیزیں انسان میں آ جائیں آدمی ہلاک ہو جائے گا. کیا؟ اعجاب المرء بنفسه، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. اعجاب المرء بنفسه، میں ہم چودی کرے ریس، میں ہی سب کچھ بولے تو. اعجاب المرء، اہنکار جس کو ہوتا ہے، اہنکار. وہ راوڑ اور رام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس کو پڑھتے وقت ٹائم نکال کر کے پڑھتا ہوں. ویسے میرے پاس وقت نہیں رہتا تو ٹائم نکال کر کے بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ زبان جو میں نے سیکھی ہے الحمدللہ بڑے بڑے گرامرین ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت، ڈاکٹر بلرام شکھ عربی کا ماہر ہے، سنسکرت کا پروفیسر ہے. ہندوستان میں اس جیسا گرامرین شاید مشکل سے ملے. اتنا بڑا گرامرین ہے. اللہ پوری لگھو سدھانت کومودی لگتا ہے اس کو یاد. کوئی ہمارے دوستوں میں سے ہیں. اور ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت یہ گروکل یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور یہ گرامر کے اوپر PhD ہیں. جی یہ میرے دوستوں میں سے سب. مجھے پاننی سوتروں کے اندر یہ میری رہنمائی کرتے ہیں. اتنی عجیب و غریب زبان ہے وہ. جی تو ہمیں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ہلاک کر دینے والی چیز. دوسرے یہ دل جو چاہے کرو، دل جو چاہے کرو. ایسا نہیں ہے آدمی ہلاک ہو جائے. دوسرے وشح مطاع، ایسی لالچ، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. جی وہ ہوا متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس کی اتباع میں لگ جائے، دل جو کہہ رہا ہے کرتا جائے. دیکھیے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس نے کہا نہیں کہ آدمی اگر اس طریقے سے لوبھ میں مبتلا ہو جائے، یا کام کہتے کام. اچھا ایک جگہ تو ایسا کہا گیا یہ شاستر مدت سرجا ورتتے کامکارتہ نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم. جو آدمی شاستر کی آسمانی کتابوں کے ودھی کو، قانون کو چھوڑ کر کے ورتتے کامکارتہ، کام کارت ہو جاتا ہے، کام خواہش کے مطابق کام کرنے والا، تو اسے سدھی پراپت نہیں ہوتی، اسے جنت پراپت نہیں ہوتی، اور نہ دنیا میں اس کو سکھ ملتا ہے، نہ سکھم نہ پرانگتیم. تو یہ تو گیتا میں بھی کہا گیا اور یہاں کہا گیا وَهَوَ مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے. تو دیکھو ایک ہو گیا تکبر مد، اور دوسرے ہو گیا کام، دوسرے کرودھ. آئیے پڑھ لیتے ہیں وہ حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے. آپ نے بہت پیاری نصیحت فرمائی، لا تغضب، کرودھ مت کر. کرودھ، لا تغضب، کرودھ مت کر.
اور پھر آپ نے اس کو کئی بار ریپیٹ فرمایا، فردد مرارن، مرتن مرتین نہیں، مرارن، کئی بار آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر غصہ مت کر، ہیں کرودھ مت کر کرودھ مت کر کرودھ مت کر۔ اچھا ایک چیز آئی موہ، لوبھ تو آ گیا، لوبھ کیا آیا؟ شح متاع۔ اچھا ایک چیز حب دنیا، اس سلسلے میں آئیے حضرت ثوبان کی روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت وان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ، آکل کی جمع اکلا، جیسے طالب کی جمع طلبہ۔ تو ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم، تداع کی تعلیل کیا ہے؟ تفاعل، یا متحرک معقول مفتوح یا کو حدیث سے بدل دیا۔ تو یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الملاحم، میں یہ باتیں اس وجہ سے بھی رکھ رہا ہوں کہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، طلبہ کو تمام زبانوں پر جہاں تک ہو سکے اتنی محنت کرے، تمام زبانیں سیکھیں، کسی ایک زبان کو سیکھ کر کے جو ہے اس پر کفایت نہ کر لیں اور اسی پر مقصور نہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے دوست سے، میرا دوست انگریز تھا، وہ نیروبی سے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ہدایہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو میرے بازو میں بیٹھتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ لیفٹی تھا، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، تو شیخ جو بولتے تھے تو ملا حسن بہاری، ان سے میں نے ہدایہ پڑھی، تو وہ بائیں ہاتھ سے انگلش میں لکھتا تھا، یعنی مولانا جو بول رہے تھے اس کو انگلش میں لکھتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس وقت انگلش اتنی مروج نہیں تھی، بس جو انگلش بولتا تو اسے لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے، ہاں اسپیکس انگلش، تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، تو مجھے بھی بڑا تعجب ہے یار، سیکھنا چاہیے یار، بہت کیا انگلش لکھتا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں اس کو تلاش کرتے گیا افریقی منزل میں، باہر کے لڑکوں کو اسی منزل میں رکھا جائے۔ میں نے کہا یار ایک گزارش ہے، کہ بول ارے تم تو میرے کلاس میٹ ہو، میں نے کہا یس آئی ایم آف کورس، تو کہا کہ کچھ پڑھے ہوئے ہو انگلش وغیرہ؟ میں نے کہا تھوڑی بہت، میں نے اچھی انگلش پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں، ڈائریکٹ بول دیا اس نے، میرے پاس وقت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا عربی گرامر ٹھیک نہیں، نحو ٹھیک نہیں، تو مجھ سے نحو پڑھ لو تو مجھے انگلش پڑھا دو۔ کہا ٹھیک ہے یس آ جاؤ۔ اب وہ پڑھانے لگا، 6 مہینے کے بعد اس نے پڑھا۔ اب وہ 20th سینچری ڈکشنری پروفیسر کون ہے وہ، ان کی کتاب ہے وہ، تو وہ لا کر کے 60 میننگ روز یاد کرنے کے لیے بولتا تھا، وہ رٹتے رٹتے گلا دکھنے لگتا تھا، 60 میننگ روز کا ایوریج یاد کرنے کے لیے، وہ پوری 20th سینچری ڈکشنری جو ہے مجھے یاد ہو گئی تھی، اتنی محنت کرواتا تھا۔ اور اس کے بعد 6 مہینے بعد اس نے پیٹر ہیتھ کی ایک ناول دی تھی نائٹ ٹرینز، اس نے لا کر کے دی، اور تلفظ اس کا پڑا ہے غضب کا، جیسے انگریز لوگ تلفظ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑا، میں نے اپنے ساتھی سے سیکھا ہے انگلش، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انسپریشن ملے، انسپائر ہوں آپ کہ ایک زبان پر اکتفا نہ کریں۔ آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں، آپ روک روک کر کے باقاعدہ انگریزوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، انگلش کے اندر بتاتے ہیں۔ اردو تو بہرحال ہے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے درمیان بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اسکالرس کے انجمن میں گئے، کانفرنس میں گئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ زبان آپ کو آنی چاہیے اور بہترین طریقے سے آنی چاہیے۔ جی، تو حضرت ثوبان کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر جھپٹ پڑے، جیسے کہ بھوکا کھانے کے برتن کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو کسی سوال کرنے والے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ بولے نہیں، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ غصاؤن کو سیل رواں میں بہہ جانے والے خس و خاشاک کی طرح۔ دیکھو پانی جب بہتا ہے نا تو اس میں تنکے کیسے بہ جاتے ہیں، تمہاری حقیقت ایسی ہوگی، کتنے تنکے ہوتے بہتے چلے جاتے سیل رواں میں، تمہاری حقیقت اس طرح ہو، اور تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اس کے بدلے وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب دنیا، لوبھ، موہ، یہ دنیا کی جو موہ ہے، جو ہے گھر کی موہ، دکان کی موہ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، دنیا نہیں چھوڑے گا آدمی کو، تو اس وقت سمجھ لو کہ تم تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو
تو بڑی حیرت یہ سن کر کے کہ 5 چیزیں جو اس نے بتائیں وہ 5 چیزیں حدیث پاک میں موجود ہیں جی. اور بہت سارے شلوک کو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کہا گیا اہنسا ستیمک کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشولولپتم ماردوم ہریر چپلم. کہتا ہے کہ تیاگ، تیجس، چھما، شوچم، آپ کے اندر تیج ہونا چاہیے. کتنی اچھی بات ہے یہ. یعنی آدمی کا ظاہر کتنا ہی اچھا ہو اگر باطن تیج سے معمور نہیں ہے، روشنی سے معمور ہے، بیکار آدمی ہو جی. تیج مانے اندرونی جو روشنی ہو اس کو تیج بولتے ہیں جی. جیسے کہ شلوک میں کہا گیا یدا دتیگتم تیجہ جگد بھاشیتے اکھلم یچندرمس یچاگنو تتیجو ودھی مامکم. خدا یہ جو تمام چیزوں میں تو تیج ہے، جو روشنی ہے، یہ سب مجھ سے ہے، میری ہے. بولتا ہے میری ہے. اب بولتے ہیں یہ روشنی خدا ہے، ایسا کیسے؟ مامکم بولا ہے تو میں ہینڈ کرچف، تو جو میں ہوں وہ میری ہینڈ کرچف نہیں ہے، جو ہینڈ کرچف وہ میں نہیں ہوں. تو مامکم یہ نور میرا ہے نہ کہ میں وہی ہوں. کیسے کہتے کڑ کڑ میں بھائی، کیسے تعویل کرتے، کیسے؟ وہ تو ترجمہ نص ہم دیکھ رہے ہیں نا، نص ساتھ نہیں دیکھ رہے ان کے ترجمے کون کیا انواد ہے جی. تو تیج چھما، معاف کر دیجیے آپ، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے چھما کرنا. تیج چھما، تھت شوچم، تھت کا مطلب دھیر، صبر. صبر کی کتنی تعمیر، اللہ مع الصابرین. تھت شما، شوچ، آپ پاک رہیے. شوچالے کس کو بولتے ہیں؟ آلے میرے جگہ. تو شوچ یعنی پاک. تو تیج چھما دھت شوچم ادروہ ناتمان. ادروہ آپ کے اندر دروہ نہ ہو، یعنی انتقامی جذبہ نہ ہو. دروہ مانے انتقام. تو ادروہ یعنی آپ کے اندر انتقام نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. ناتمانیتا، اتیمان کہتے غرور کو. تو اتیمانیتا، ناتمانیتا یعنی آپ کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. اور دیا بھوتیش ولو لپتم، دیا کرنا ضروری ہے. آپ کتنی اچھی اچھی باتیں کہی گئی. اب بتائیے، کہتے مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتاب جو کہہ رہی ہے آپ اس پر عمل کیجئے نا. مسلمانوں کے ہاں تو حدیثوں کے اندر یہ ساری چیز ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے آپ کے ہاں بھی کتابوں کے اندر وہ چیز موجود ہے. جب حیا کی تعلیم وہاں، دیا کی تعلیم وہاں، تیج کی تعلیم وہاں، یہی تعلیم یہاں بھی ہے. پھر یہ نفرتوں کے بیچ کیسے بوئے جا رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لہذا میں ایک مشورہ دوں گا، آپ اپنی کتابیں پڑھیے. قرآن حکیم پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے. کوئی بھی آسمانی کتاب بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور آپ جو کہتے ہیں کہ وقتلوہم حیث وجدتم، جہاں پاؤ قتل کرو، ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص جگہ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا. اب عہد توڑ دیا، لہذا اجازت ہو گئی کہ جہاں یہ پائے ان کو قتل کر دیا جائے. اب اس سے یہ استدلال کرنا جہاں کوئی مشرک کو پائے قتل کر دے، ایک کانٹیکسٹ سے الگ ہٹ کر کے بات کی جا رہی. تو ایک بات تھی، بکھری کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.